الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جس کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں، اور آج بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی آپ کو بہت ساری معلومات دیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ آپ نے ایک فضیلت سنی، یہ بھی بہت پیاری ہے کہ جو جمعے کے دن صرف 80 ٹائم مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم بھی نیت کریں، اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف۔ کڈس مدنی چینل کے نعت خواں موجود ہیں، آئیں چلتے ہیں کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول سبحان اللہ۔ اللہ، شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ۔ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ۔ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم۔ یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے، اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے۔ عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ۔
رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں آقا میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں بقیہ پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ بقیہ پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ شاہ خدمت یا رسول اللہ کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ سناتے ہیں، اور اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ اور جو یہاں بچے موجود ہیں وہ غور سے سنیں، جو دہرایا جائے آپ کو بولا جائے واپسی پڑھیں تو اس میں آواز بھی نکالیں، اور جو بتایا جائے وہ یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ سے ہو سکتا ہے آخر میں سوال بھی ہو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں سن رہے تھے۔ آج بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا سا معجزہ سنیں گے۔ پیارے بچوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کون سے صحابی ہیں، کیا نام ہے صحابی کا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چڑھایا کرتا تھا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ میرے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے لڑکے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں، لیکن میں اس پر امین ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے اب تک دودھ نہ دیا ہو؟ کیا فرمایا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی تک دودھ نہ دیا ہو؟ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی بکری لے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں اس کا دودھ دوہا، خود بھی پیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی پلایا۔ پھر بکری کے تھنوں سے فرمایا، سکڑ جاؤ۔ کیا فرمایا؟ سکڑ جاؤ۔ تو بکری کے تھن
سکڑ گئے۔ میں کچھ دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی یہ سکھا دیجئے، یعنی جو آپ نے کیا یہ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرا اور مجھے دعا دی، اللہ پاک تم پر رحمت نازل فرمائے، بے شک تم سمجھدار لڑکے ہو۔ پیارے بچوں، یہ تھا واقعہ کہ ایک بکری ایسی تھی جس کے تھن خشک تھے، جس کے تھن میں دودھ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بکری لے آؤ جس نے دودھ ابھی تک نہ دیا ہو۔ جب وہ بکری آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی بکری کے دودھ کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو اس تھنوں میں فوراً دودھ اتر آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ نوش فرمایا۔ پیارے بچوں، بکری ہمیشہ دودھ نہیں دیتی، بکری ہمیشہ دودھ نہیں دیتی، بلکہ مخصوص حالات اور دنوں میں اس کے تھنوں میں دودھ اترتا ہے۔ ان دنوں کے علاوہ اس کے تھن خشک ہوتے ہیں، مگر اس واقعے میں بغیر دودھ والی بکری کے تھن دودھ سے بھر جانا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے چھونے کا عظیم معجزہ تھا۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ کیا باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں؟ کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضرورت کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ بڑوں کو چاہیے کہ سارے کام چھوٹوں سے کروانے کے بجائے اپنی حیثیت و شان کے مطابق کچھ کام خود اپنے ہاتھ سے بھی کریں، کہ چھوٹوں پر شفقت بھی ہو اور ان کی تربیت بھی۔ اب آپ میں سے کسی کا چھوٹا بھائی ہوگا، آپ آئے اسکول سے، آپ پانی لے کر آنا، تو حالانکہ پانی آپ بھی لا سکتے تھے۔ جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور کریں کہ یہ ایسا تو نہیں کہ آپ خود کام نہیں کرتے، اپنے چھوٹے بھائی سے ہی کام کرواتے ہیں۔ تو جو آپ کام کر سکتے ہوں، آپ چھوٹا بھائی آپ کا، اس سے شفقت کریں، وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں، تو اس سے کام کروانے کے بجائے آپ خود پانی لے کر پی لیں۔ اگر ہم چھوٹوں کی کوئی بات پوری نہ کرنا چاہیں یا کسی بات کا جواب دینا مناسب نہ سمجھیں، تب بھی ہمیں چاہیے کہ انہیں اس بات پر جھڑکنے سے احتیاط کریں اور نرمی و شفقت کے ساتھ بات کو اچھے انداز میں ختم کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نرمی کرنا۔ پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے نرمی، شفقت اور اچھے انداز سے پیش آتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ بعض بچوں کی طبیعت میں سختی پائی جاتی ہے، کسی کی بات جلد نہیں مانتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتے ہیں، تو تڑاک اور لڑائی جھگڑوں پر اتر آتے ہیں۔ ایسے بچوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، کوئی دوست نہیں بناتا، ایسے بچے اکیلے ہی رہ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نرمی اپنائیں، اپنے دوستوں، بھائی بہنوں، والدین اور دیگر افراد کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ اگر کوئی آپ کے خلاف بات کر دے تو بھی ان کے ساتھ اچھا رویہ اپنائیں اور اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو آپ نے مبارک عادت کے بارے میں سنا وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نرمی فرمانا۔ کیا ہے؟ نرمی فرمانا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو بھی ہمیں کوئی بات سکھائے، کوئی ہم اسکول جا رہے ہوں، ہم لیٹ اٹھ رہے ہوں، اس کے بارے میں ہمیں کوئی بات بتائیں، امی ڈانٹیں، امی کچھ بولیں، تو ہم پیار محبت سے سمجھ جائیں، ورنہ ان کے پاس دوسرا طریقہ بھی ہے سمجھانے کا۔ تو ہم اگر شفقت سے سمجھ جائیں گے، نرمی سے سمجھ جائیں گے تو یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے، اور اگر آپ کسی کو سمجھا رہے ہوں تو آپ بھی نرمی سے سمجھائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔
پیارے بچوں، آج ہم ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ کیا بتائیں گے؟ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب ناخن بڑھ جائیں تو انہیں کاٹ لینا چاہیے۔ جب ناخن بڑھ جائیں تو انہیں کاٹ لینا چاہیے۔ اگر کبھی کسی وجہ سے ناخن کاٹے ہوئے زیادہ دن ہو گئے تو 40 دن سے پہلے ناخن کاٹ لیں، اس لیے کہ 40 دن سے زیادہ ناخن نہ کاٹنا گناہ ہے۔ جس کے 40 دن ہو جائیں وہ ناخن نہ کاٹے تو یہ گناہ ہے۔ ہمیں 40 دن سے پہلے لازمی ناخن کاٹ لینے چاہیے، بلکہ کوشش کریں کہ ہر ہفتے جمعے کے دن ناخن کاٹ لیں آپ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اپنے مبارک ناخن کاٹ لیا کرتے تھے۔ آئے ہم ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ سنتے ہیں کہ ہاتھ کے ناخن کس طرح کاٹتے ہیں اور پاؤں کے کس طرح کاٹتے ہیں، اور یہ یاد بھی رکھنا ہے آپ کو، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو بھی بتانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ہاتھ کے ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کون سی ہوتی ہے؟ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کون سی ہے؟ اب آپ کو یہاں سے شروع کرنا ہے، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرنا ہے آپ کو۔ 1 2 3 4، آپ نے یہ 4 انگلیوں کے ناخن کاٹ لیے۔ اب یہ جو انگوٹھا ہے یہ چھوڑنا ہے آپ کو، ابھی اس کو نہیں کاٹنا۔ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے کاٹتے ہوئے آپ کو یہ 4 ہو گئے۔ اب چاروں انگلیوں کے ناخن ترتیب سے کاٹ لیں، لیکن انگوٹھا یعنی تھم جو ہے وہ نہ کاٹیں۔ پھر لیفٹ ہینڈ کی لٹل فنگر یعنی یہ چھوٹی انگلی ہے، کون سی؟ لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور یہاں سے لے کر یہاں تک کاٹ لیں آپ، اور آخر میں کیا بچے گا؟ انگوٹھا۔ تو یہ آپ کاٹ لیں گے۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ یوں ہاتھ رکھیں گے، صحیح ہے؟ آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے، اور کاٹتے کاٹتے آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے، اور پھر آخر میں آپ کا سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا باقی رہ جائے گا، تو یہ آپ کاٹ لیں گے۔ یہ ہے ناخن کاٹنے کا ہاتھ کا طریقہ، صحیح ہے؟ یاد ہو گیا کسی کو؟ کس دن ناخن کاٹنا ہے یہ کون بتائے گا؟ آتا ہے آپ کو؟ چلو آپ بتاؤ، کس دن ناخن کاٹنا چاہیے؟ جمعے کے دن۔ کیا بات ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ تو یہ آپ نے ہاتھ کا ناخن کاٹنے کا سیکھ لیا کہ آپ کو شہادت کی انگلی سے شروع کرنا ہے، اور کاٹتے کاٹتے الٹے ہاتھ کے آپ انگوٹھے تک آئیں گے، اور آخر میں آپ سیدھے ہاتھ کا آپ کو انگوٹھے کا ناخن کاٹ لینا ہے۔ اس طرح سیدھے ہی ہاتھ سے شروع ہوگا اور سیدھے ہی ہاتھ پر ختم ہوگا، سیدھے ہاتھ سے شروع ہوا اور سیدھے ہاتھ پہ ہی ختم ہوا۔ بچوں، پاؤں کے ناخن کاٹنے کی کوئی خاص ترتیب نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی لٹل فنگر جو ہے اس سے شروع کریں اور ترتیب وائے انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ لیں، پھر الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کریں اور ناخن کاٹ لیں آپ۔ تو یہ ہو گیا ہاتھ کے ناخن کاٹنے کا طریقہ اور پاؤں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو آپ نے آج سیکھا آسان طریقہ ہے جو ناخن کاٹنے کا، اور یہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اس کی برکتیں بھی آپ کو نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد